رسول الله يا حبيب الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے. اس سے قبل کی جو آیات بینات ہیں وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی. اس کا شان نزول میں فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچڑا پوجا کیا. اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے بولتے ہوئے بچڑے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کی پوجا میں لگ گئے. تو ظاہر سی بات ہے بچڑا پوجا کرتے ہوئے کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ایمان کے بعد پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے. اب یہ دو آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے اور یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو. بات ایمان والوں سے ہی کہی جا رہی ہے، لیکن ایمان کیسا رکھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں اے مسلمان مسلمان ہو جا، تو یہ پوچھنے کی بات ہے کہ پہلے آپ مسلمان کہہ کر مجھے مخاطب تو کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جا. یہاں پر بسا اوقات بات ایسی ہے کہ ایمان کے درجے ہیں. کبھی کبھار ایمان جو ہے کچھ لوگ ظاہری طور پر اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پورا ایمان ان کے دلوں میں آتا نہیں ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ انہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہم اسلام لائے. ایمان ابھی ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں ہے. تو بعض مقامات پر ایمان والوں سے بھی کہا جائے گا کہ تم پورے کے پورے مومن ہو جاؤ. ایمان کے درجات ہیں، ایمان کی بلندیاں، اور بخاری شریف میں تو پورا ایک باب ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس سلسلے میں کہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اس ٹاپک پر انہوں نے پورا ایک باب رکھا ہے بخاری شریف میں. اب اس آیت کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
فرمایا یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور اسد و اسید اور ثعلبہ بن قیس اور سلام و سلمہ و یامین کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہاں پر چند لوگوں کا ذکر آیا۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، اسی طرح سے اسد اور اسید اور ثعلبہ بن قیس اور سلام و سلمہ و یامین، یہ وہ نام ہیں جو اہل کتاب کے مومنین تھے۔ یہاں سے ایک بات آپ کو میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ مومن جو ہے ایمان والے ہیں، پہلے بھی تھے، یہودیوں میں بھی مومن تھے، عیسائیوں میں بھی مومن تھے، جب تک وہ اپنے رسولوں کی تعلیمات سے نہیں ہٹے تھے تب تک ان کو مومن ہی کہا جاتا ہے، ان کو مومن ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ 27ویں پارے کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے وقت فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس میں جتنے مومنین تھے ان کو سب کو اس بستی سے نکال دیا، کوئی بھی وہاں پر مومن نہیں تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے پہلے بھی تھے، مومنین پہلے بھی تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن جو ہے وہ یہودیوں میں بھی تھے، عیسائیوں میں بھی تھے، اور مسلمانوں میں بھی ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر اور اس کے احکامات پر، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ مومنین کے لیے جو پہلے سے اہل کتاب کے مومنین تھے۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی تو تھے لیکن ایمان والے یہودیوں میں سے، بگڑے ہوئے یہودی نہیں، جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، تمام نبیوں کو ان کا احترام بجا لاتے تھے۔ تو وہ جو ایمان رکھتے تھے اہل کتاب کے، اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، تو ان میں جو مومنین تھے ان کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تم ایمان لاؤ اس کتاب پر بھی جو ابھی رسول پر اتری ہے، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے اتری تھی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں سے، کہ تم پہلے تو ایمان لائے تھے اپنے نبیوں پر، رسولوں پر، تورات، انجیل اور زبور پر، لیکن اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو کتاب حضور پر اتاری گئی اس پر ایمان لاؤ۔ اب اس آیت کو پھر سے میں پڑھتا ہوں تو اب سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، دونوں پر ایمان لانا اب ان کے لیے کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اب اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولاد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شریعت رہے گی تو وہ صرف مصطفیٰ کی شریعت ہوگی۔ اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا قرآن، یہی احکامات اب صبح قیامت تک چلیں گے۔ یہاں پر ایک روایت میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی کتابوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، مقدس کتابوں کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ ان میں یہ عبارتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن صرف اور صرف ذہن کی تقریب کے لیے اور اس پر جو اندھا یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کوٹ کرتے ہیں۔ باقی ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ قرآن کے علاوہ بھی ہم کسی کتاب کی طرف نظر کریں، ضرورت ہی نہیں۔ قرآن پورا دستور، مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں اتار دی اور فرمایا کہ کوئی خشکی اور تری ایسی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو۔
سب کچھ آ گیا ہے۔ میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور آپ پڑھے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اس مجلس میں تھے۔ اب حضرت عمر جو پڑھ رہے تھے وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تورات پڑھ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں دکھائی دے رہی تھی صاف۔ تو حضرت عمر اور پڑھے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا ہے، عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، تورات پڑھ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر، جس پر یہ کتاب اتری ہے تورات، اگر آج وہ بھی ہوتے تو سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھتے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، جن پر یہ تورات اتری ہے نا کتاب، تم اللہ کی کتاب کہہ کر پڑھ رہے ہو، اگر وہ رسول بھی آج ہوتے موسیٰ علیہ السلام تو سوائے ان کو میری شریعت کی پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ساری چیزیں قرآن کے آنے کے بعد منسوخ کر دی گئیں، اب ان کے احکامات نہیں چلیں گے، بلکہ جو احکام چلیں گے وہ قرآن عظیم کے احکام ہوں گے۔ ہر زمانے میں احکام بدلتے رہتے تھے، لیکن اب قرآن ہی کے احکام چلیں گے۔ اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے: اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور کتاب پر۔ پہلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اس کا میٹر کیا تھا؟ وہ ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا یا خرد برد کا شکار ہو گیا، اس طور پر کہ اس کے ماننے ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس میں اپنی طرف سے گھٹایا ہے، بڑھایا ہے۔ تو اوریجنل شکل میں آج نہ تورات مل پاتی ہے، نہ زبور، نہ انجیل۔ میرے پاس خود یہ ساری کتابیں موجود ہیں، بائبل کو اگر میں ملا کر کے دیکھوں تو کئی نسخے اس کے مارکیٹ میں ملتے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ عبارتیں موجود ہیں۔ تورات کی بھی اسی طرح ہے، زبور کی بھی اسی طرح ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں، انگلش میں آپ دیکھیں گے۔ یونان سے چھپنے والے نسخے الگ ہیں، امریکہ سے چھپنے والوں میں الگ ہے، فرق ہے، عبارات کو انہوں نے بدلا ہوا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا اختلاف ہے تو آخر اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ لیکن الحمدللہ قرآن عظیم اس طرح کے خرد برد سے آج تک پاک ہے۔ جیسا نازل ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسا ہی آج تک محفوظ ہے۔ امریکہ میں بھی کوئی قرآن اٹھاؤ تو الحمدللہ سے ہی شروع ہوتا ہوگا، ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر قرآن اٹھاؤ تو والناس پہ ہی ختم ہوتا ہوگا۔ آپ افریقہ، UK، کسی بھی جگہ کی زمین پر جا کر وہاں کا قرآن بھی اٹھاؤ تو سورتوں کی ترتیب آپ کو ایسی ہی ملے گی جیسے سورہ فاتحہ سے والناس تک ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی الفاظ ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں تحریر الگ الگ انداز کی ہو جائے، خط جو ہوتی ہے خط نستعلیق، خط جمیل، الگ الگ خط رقع، لیکن مضمون قرآن عظیم کا پوری دنیا بھر میں کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے اور صبح قیامت تک ایک رہے گا۔ ہاں اب قرآن عظیم کے غیر مبدل ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اتنا بڑا چیلنج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمے لیا ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اب یہاں پر جو ہمارے ملک میں جو چھچورے اٹھے ہوئے ہیں، زرخرید ٹٹو، جن کو حکومت نے پیسوں پر پال رکھا ہے، جن کے ماں باپ کا عطا پتہ نہیں ہے، وہ کسی پاکھنڈی کی گود میں بیٹھ کر کے اگر قرآن پاک کو بدلنے کی بات کرے، ڈر اور خوف کسی بات کا نہیں، اس خبیث ملعون ناپاک نطفہ پلیت وسیم رافضی کی بات کر رہا ہوں، جس نے بڑے ببانگے دہل یہ اعلان کرنا چاہا کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں جن میں ان کو آتنک لگتا ہے۔ اس ظالم نے جس دن اعلان کیا تھا اسی دن سے اس کے آقاؤں کی کتابیں بھی میں نے چھاننا شروع کیا تھا، اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ وہ کتاب تیار ہے۔ جس دن وہ سامنا کرے 26 آیتوں کے متعلق کہ قرآن پاک میں اس طرح کا مضمون ہے،
اس کے بھگوانوں اور اس کے آقاؤں کی کتابوں سے بھی میں وہ میٹر نکال کر کے دکھاؤں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی ہم نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ میرا ایک بیان بھی اس پر ریکارڈ ہو چکا ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان ظالموں کو صرف اور صرف اسلام نہیں، قرآن نہیں، بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا ہے، پریشان کرنا ہے۔ ان کو یہ کیڑے ستاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، اسی پر ان کو پیسے ملتے ہیں، مشاہرہ ہے، ان کی آمدنی اسی پر چلتی ہے، مسلمانوں کے دلوں کو جلانا۔ باقی رہی بات قرآن کے بدلنے کی، ان ظالموں نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں، اس طرح کے اس سے پہلے بھی بہت سارے آئے اور چلے گئے، لیکن قرآن پاک تم کیا سمجھتے ہو کہ اوراق پہ لکھا ہوا ہے؟ الحمدللہ کروڑوں بچوں کے دلوں پر اللہ نے اس کو نقش فرمایا ہے۔ ہاں، جس دن بھی تو بدل کر کے دکھا، اور یہ فقیر قادری خود کھڑا ہو، میرے جیسے کروڑوں حافظ ہوں گے جو الحمدللہ سے شروع کریں تو ایک بیٹھک میں والناس تک ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے سینوں پر نقش کیا ہے اور تواتر کے ساتھ یہ امت میں نقل ہوتا آیا ہے، تو ان لوگوں کے ادھر ادھر کرنے سے یہ قرآن عظیم پر کچھ فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، ان ذلیلوں کا انجام تو برا ہوگا، ان نطفہ ناپاک کا انجام تو برا ہوگا اور دنیا عنقریب دیکھے گی۔ میں آج جو بات عرض کر رہا ہوں یہ 3 چیزوں پر میں پہلے ذکر کر لوں، پھر آپ کے سامنے اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر۔ 3 بنیاد ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو لاتے ہیں بہت، آمنت باللہ کہا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی صفات ہے ویسا ایمان لاؤ۔ بہت سارے تو کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو ماننے کا مطلب ایسا نہیں کہ تم خدا کو جسم والا، ہاتھ والا، پیر والا، 10 ہاتھ والا، 10 منڈیوں والا ماننے لگ جاؤ، تو یہ خدا کی شان نہیں ہے۔ خدا کی شان نہیں ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تم ایمان لاؤ تو اس خدا پر ایمان لاؤ جس کے ہاں عیب کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، اور اللہ عز و جل جو حقیقی خدا ہے، پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے، اس کے متعلق تمہیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ ظلم، جھوٹ، دغا، غیبت، ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ اس کی شکل ہم بنا نہیں سکتے، نراکار جس کو کہا جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے نراکار ہو، اس پر بھی بہت ساری بحثیں چھڑی ہوئی ہیں۔ کچھ بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نراکار کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز تو دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو ان کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ ہر چیز نظر آتی ہے تو یہاں بیٹھ کر کے بتائیں کہ آسمانوں پر ابھی کیا کیا ہے۔ تمہیں ابھی یہاں پر دکھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، گیلیکسی میں کیا کیا ہے، کتنے سٹارز ہیں۔ تم خدا کے نراکار ہونے پر، اس کے نہ دکھنے پر، اس کے نور ہونے پر سوالات کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے، وجود ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا وجود ہے لیکن اس کی شکل انسان اپنے ذہن سے نہیں بنا سکتا۔ ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں، ایک فارمولہ سمجھ کر کے چلیں۔ اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور جو نظر آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اتنے پر چلیں آپ، جو نظر آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو دکھ رہا ہے آپ کو، کہیں لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ جو نظر آیا نہیں، کیونکہ انسان کی آنکھوں میں اگر وہ سما گیا، انسان کی آنکھوں میں وہ سما گیا تو قرآن کا انکار ہے کہ کوئی آنکھ اسے سما نہیں سکتی، اس کے وجود کو کوئی آنکھ محیط نہیں کر سکتی۔ تو اس بات کو لے کر کے چلیں جو نظر آئے۔ یہ تو بعض ان کافروں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کو الگ الگ شکل میں، خدا تو ایک ہی ہے لیکن شکل الگ الگ لے کر کے آتا ہے۔ کبھی
کسی انسان کی شکل میں، کبھی کسی دوسرے کی شکل میں، جانور کی شکل میں. تو اس وجہ سے، اس خبط کی وجہ سے، اس بیوقوفی کی وجہ سے شیطان ان کو چوہے کی بھی عبادت کروا لیتا ہے، کتے کی بھی کروا لیتا ہے، بلی کی بھی، سانپ کی بھی، بچھو کی بھی، سب کی عبادت کروا لیتا ہے. کیونکہ جب یہ تصور آ جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا ہے تو پھر ہر شکل میں تمہارا گمان ہونے لگے گا، جھاڑ میں بھی، پتھر میں بھی، تارے میں بھی، سورج میں بھی، کتے میں بھی، سب میں بھی آنے لگ جائے گا. اسی لیے ہم نے کبھی بھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ رب تعالیٰ کسی شکل میں آ سکتا ہے. اور وہ حلول سے بھی پاک ہے. حلول کسے کہتے ہیں؟ کسی کے جسم میں اترنا. معاذ اللہ رب العالمین. کچھ ظالموں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک جھوٹا شعر منسوب کیا ہے اور بڑے تمتراک سے بول بھی جاتے ہیں کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ ایسا تھا، غلو کرتے تھے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر. یہ شعر ہے، یہ جس کا بھی شعر ہے، لیکن اس کو منسوب کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر. خدا جو ہے مستوی عرش ہے، عرش پر استوا کیا ہے، اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. گویا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اتر گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ہم ایسے عقیدے سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم ایسا عقیدہ ہرگز نہیں رکھتے، نہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عقیدہ ہے. ارے وہ امام احمد رضا جو عقیدہ یہ دے دیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. انہوں نے طواف کو منع فرمایا ہے اور جھکنے کو منع فرمایا ہے کہ عبادت کی شکل نہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت جائز نہیں. وہ کیسے حضور کے بارے میں کہہ دیں گے کہ وہ خدا جو ہے مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. اور اس طرح کا حلول کا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے. کسی کے جسم میں بھی خدا نہیں آ سکتا. ہاں اتنا عقیدہ ہمارا ضرور ہے، اتنا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب کے حبیب ہیں، محبوب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. قرب ہے رسول کا، حضور کا، اللہ کا قرب ہے، بہت قریبی محبوب ہیں. لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا بن سکتے ہیں معاذ اللہ، یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کہا تو وہ مشرک ہو گیا. حضور کے لیے بھی اگر کسی نے کہا کہ وہ اللہ تک پہنچ گئے معاذ اللہ، اللہ کے برابر ہو گئے یا خدا ان میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حلول کے عقیدے سے وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. ان تمام عقائد کو مضبوطی سے ذہن میں رکھیں. آیت میں اللہ نے جو فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جو جو لوازمات ہیں وہ سب کو ماننا پڑے گا آپ کو. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، برف آپ نے دیکھا ہے، برف دیکھا ہے آپ نے. میں یہاں پر برف رکھا اور آپ سے کہا کہ آپ برف کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ برف ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں برف کو تو میں مانتا ہوں، برف تو ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو میاں پھر برف کو مانا ہی کیا تم نے؟ برف میں کوئی آگ ہوتی ہے؟ ہاں کوئی گرم ہوتا ہے 50 ڈگری کا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے برف کو مانا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جس چیز کو ماننے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں، لازمی چیز، جب تک وہ نہیں مانو گے تو اس چیز کو بھی نہیں مانو گے تم. اللہ رب العزت کو ماننے کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے میں مانتا ہوں، پھر اس کے ساتھ اگر کسی نے یہ لگا دیا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو تو نے اللہ کو مانا ہی نہیں، تو نے خدا کو مانا ہی نہیں. تم نے اگر اس کے ساتھ یہ نسبت کر لیا کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے کبھی کبھار، نعوذ باللہ من ذالک، تو تم نے خدا کو مانا ہی نہیں. اس کے لیے جو لازم چیز ہے خدا کے لیے وہ ہر عیب سے پاک ہونا، ہر عیب سے وہ پاک ہے. یہ اگر تمہارا عقیدہ ہے تبھی تم نے اس حقیقی خدا پر ایمان لائے.
ظلم سے، دغا سے، جھوٹ سے۔ اب میں آپ کو یہاں پر اگر تفصیل میں لے جاؤں تو اسی ایک ٹکڑے پر بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، ہمارا بھی وہی ہے، تینوں کے نزدیک مشترک ہے خدا پر ایمان لانا۔ لیکن فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ تثلیث کا جو عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہ کہ اللہ ہے، لیکن ماننے کا انداز الگ الگ ہے۔ کیسے مانتے ہیں؟ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسے کہ کبھی اسحاق علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے تو اسحاق علیہ السلام کبھی خدا کو گرا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ خدا کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، لیکن کبھی کبھار وہ جھگڑے میں گر جاتا ہے ان کے نزدیک، ان کا خدا۔ عقیدہ یہ بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور پھر یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ دنوں میں ہفتہ بھر کام کرتا ہے اور سیٹرڈے کو چھٹی کرتا ہے، یوم السبت۔ کون؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے سنیچر ان کے ہاں بڑا عظمت والا دن ہے اور آج بھی چھٹی کرتے ہیں۔ جب ان کا خدا چھٹی پہ، وہ کیا کام کریں گے؟ ان کے خدا کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارے رب کی بات تو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ارے وہ رب ذوالجلال وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی اس سے خفی نہیں ہے، چھپا نہیں ہے۔ وہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر آن وہ اپنے کام۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ قرآن پاک میں ہر دن اس کا کام ہے، ہر دن اس کا کام ہے، اور ہر آن اس کا نیا کام ہے۔ مولا کیا کیا کائنات میں نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، کتنی چیزوں کو ختم کر رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تم چھٹی پر جا رہے ہو الگ بات ہے، تمہارا جسم ہے، تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، لیکن کیسا خدا مان رہے ہیں؟ چھٹی کرنے والا، اسحاق علیہ السلام سے جھگڑے میں گر جانے والا، معاذ اللہ۔ اور بھی کئی ہیں، میں نے 2 مثالیں آپ کو دی۔ اب آئیے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، خدا ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اس نے روح القدس کے ذریعے سے اپنا بیٹا دنیا میں پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب جس کی رشتہ داری قائم ہو گئی، ہمارے نزدیک وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ وہ رشتے ناتے، بیوی، باپ، بہن، بیٹا، بیٹی، اس طرح کے رشتوں سے پاک ہے۔ عیسائی خدا تو مان رہے ہیں، لیکن کیسے کہ اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے، اور بعض لوگوں نے خدا کی بیوی بھی بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو لائے ہیں مشرکین۔ ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان مجمل آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، ہے؟ آپ یوں ایمان لاتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ اس کے تمام اسماء حسنہ ہیں، میں ویسا خدا مانتا ہوں۔ وہ اسماء حسنہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، میں ایمان لایا۔ اللہ رازق ہے، میں ایمان لایا۔ اللہ جبار ہے، میں ایمان لایا۔ اللہ رزاق ہے، میں ایمان لایا۔ اللہ ستار ہے، میں ایمان لایا۔ اس کے جو صفات ہیں اس طرح سے خدا کو ماننا، یہ حقیقی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ دماغ سے گڑ لیا خدا ایسا ہوگا، خدا ویسا ہوگا۔ جیسے ہمارے علاقے کے بہت سارے کفار و مشرکین بگڑ گئے، انہوں نے اپنے اپنے دماغوں سے خدا بنا لیا ہے، اپنے اپنے علاقوں سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بدولت ہمیں ایمان سے مشرف فرمایا۔ میں اپنے زمانے جاہلیت کے 2 واقعے یاد ہیں۔
ان میں سے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا زمانہ جاہلیت میں ہم بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے، تو جب بیٹی پیدا ہوتی تو ہم لے جا کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کی 5 بیٹیاں دفن کر دی گئیں، ہر بار بیٹی ہوتی تھی مار کر کے قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا۔ آج میں وہ یاد کرتا ہوں تو بہت غم ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اپنی ہی اولاد کو مار ڈالا، کیسا کٹھور دل تھا، ختم کر دیتے تھے۔ ایمان کی بدولت آپ کی برکت سے اب ہمیں اولاد کا درد محسوس ہوتا ہے، ان کی محبت آ گئی۔ تو صحابی کہتے وہ غم ہوتا ہے اور رونا آتا ہے۔ تو پھر پوچھا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤں کہ ہمارا حال تو یہ تھا زمانہ جاہلیت میں، ہم تو جب سفر پر جاتے تھے تو جس خدا کی ہم عبادت کرتے تھے آٹے کی مورتیاں بنا لیتے تھے۔ سفر میں جانا ہے تو کیونکہ ہر گھڑی ہم کو پوجا کرنی ہوتی تھی، عبادت کرنی ہوتی، جب گھر پر رہتے تھے تو پورے پتھر کے تھے وہاں عبادت کر لیتے، سفر میں جانے کے اور آٹے کے کرتے تھے، اور آٹے کے خدا بنا کر سفر میں لے کر چلتے رہتے تھے۔ بیچ راستے میں کبھی بھوک لگی تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے تھے، اور زیادہ شیرنی وغیرہ سب ملا کر کے اس کا سر بنایا جاتا تھا تو سر توڑ کے کھا لیتے تھے۔ آج مجھے وہ بات یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ ہم اپنے ہی خدا کو توڑ کے کھاتے تھے اور ہمارا خدا کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ بات تو صحیح ہے وہ صحابی کی، میرے عزیزوں، جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو توڑ رہے ہو، کھا رہے ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں عقل کا استعمال کرنے والا خدا، اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، جس کے سامنے جھک رہا ہوں، اس کے بارے میں اتنا تو احساس رکھے گا کہ وہ مجھ سے طاقتور رہے، مجھ سے زیادہ وہ طاقتور ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ آپ کو میں ایک آپ کی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی ایک خصوصیت بتاؤں۔ ایک خصوصیت اس قوم کی یہ ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے، دنیا بھر کی کسی مسجد میں جائیں، دوسروں کی عبادت خانے بھی جا کر دیکھ لیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو، وہ بھی کہتے ہیں نراکار خدا نہیں دکھتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی مورتی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہاں حضرت مریم کے نام کا ایک پتلا، حضرت عیسیٰ کے نام کا ایک پتلا، اور پھر ایسے بنایا ہے۔ یہودیوں نے بھی کچھ اپنی شکلیں بنا رکھی ہیں، اور باقی ہندوؤں کی کتنی شکلیں بنی ہیں، وہ تو اندازے سے بھی زیادہ ہے، اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ ساری عبادت خانوں میں کوئی نہ کوئی شکل بنی ہے۔ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں گھوم کر کے آؤ، کیا کسی مسجد کے محراب میں خدا کی تصویر نظر آئی؟ کسی نے آج تک بنایا؟ یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنائی؟ نہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہماری مسجدوں میں کہیں پر بھی ہمارے خدا کی کوئی تصویر نہیں۔ اس قوم کی یہی خصوصیت ہے کہ دنیا ساری دیکھ کر جھکتی ہے، ہم بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے خداؤں کا تصویر ہے، اور ہمارے سامنے صرف ہمارے خدا کا تصور ہے، اور ہمیں تصور پیشانی پر زمین پر لے جاتا ہے۔ تصویریں تو بہتوں کو لے جاتی ہوں گی، لیکن تصور میں اللہ رب العزت کی یاد میں جھک جانا، یہ ایمان ہے تمہارا۔ اور اسی کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب۔ ہاں، سورہ بقرہ کی شروعات ہی ہوتی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں اسی لفظ پر تشریح کر رہا تھا، آمینو باللہ، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ کیسے ایمان لاؤ گے؟ ان کی طرح سے نہیں جو اپنے ذہنوں سے بنا لیا خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے۔ خدا کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے جیسے اس کی صفات ہیں ویسے تسلیم کرو، تبھی تمہارا ایمان ہے۔ نہ وہ مجبور ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ کسی عیب کا مرتکب ہے، نہ ہی وہ رشتہ داری رکھتا ہے، نہ ہی وہ زمان و مکان کا کہیں محیط ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھا۔ اب یہ تمام چیزوں کی تشریح میں اور بھی وقت لگ جائے گا۔ بعض ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی آئے
جنہوں نے ہم میں سے مطلب بنام مسلمان، ان لوگوں نے اپنی تحقیقات بگاڑی اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو بعض اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی بنا کہ اللہ ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کی کرسی ہے اور وہ آسمانوں پر بیٹھتا ہے تو چر چر کی آواز بھی آتی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام چیزیں بھی ان کو مشبہ کہا گیا ہے، مجسمہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے، اللہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی شے ہے ہی نہیں جس سے آپ مثال دے سکیں اللہ ایسا ہے۔ آپ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی کہ اس سے مثال دیں گے آپ، اور کوئی بھی جسم اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم ایسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے معراج کے سفر سے، تو کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، لیکن دیکھیں صحابہ کا عقیدہ بھی کیسا ہے، جو چیز بتانے کی ہوتی تھی وہی چیز سوال کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے رب ذوالجلال کو کس حالت میں دیکھا؟ یہ نہیں کہ کیسا دکھتا ہے، کس حالت میں دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں نے میرے رب کو سب سے حسین حالت میں دیکھا۔ اب وہ سب سے حسین حالت کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بتائے۔ جواب بھی ملا، سوال بھی ہوا۔ اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں؟ یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم، وہ اللہ ہے کہاں؟ تو دوسرے پاری کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب اللہ اس کے رسول ہی تشریح کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یا ہاتھ کے قریب ہے، پیر کے قریب ہے، سر کے قریب ہے، یہاں کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا قریب ہے۔ قریب ہے کا مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے قریب، عربی میں کیسا ہے؟ جیسے زیادہ ہے، زیادہ اور اس سے بھی زیادہ بولنا ہے تو افعالو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کثیر ہے اور اس زیادہ بولنا ہے تو اکثر بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کثیر ہے، اس کا زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اکثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر میں قریب ہے، میں قریب ہوں آپ کے فرما دیں، اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اقرب ایک ہے قریب اور ایک اقرب، بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو اقرب کہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ جو انسان کی اگر وہ ایک آن کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، وہ جتنی قریب ہے تم سے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اب اس سے زیادہ قریب ہے تو اب وہ کہاں ہے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ اللہ قریب ہے، جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا، وہ کیا صرف اوپر والا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی بزرگی کو زیب دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عز و جل ہے، یہ تمام الفاظ ہیں۔ بزرگ و برتر خدا، نہایت پاک مولا، یہ تمام الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزو کہ جیسے اس کی 99 صفات ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی اس کی صفات میں کیا کیا ہے۔ اگر میں وہ بیان کروں تو طویل بات ہو جائے گی۔ اکثر قرآن پاک کے شروع میں صفات بھی لکھی جاتی تھی۔
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور. یہ تمام جو اسماء حسنہ ہیں ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے. رحمان رحم کرنے والا، مالک تمام چیزوں کی ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، عدل انصاف کرنے والا، معز عزت والا، مذل ذلت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا. یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے. اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہودیوں جیسا نہ تسلیم کریں، عیسائیوں جیسا نہ مانیں، اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. ہاں کتابوں میں موجود ہے کہ کبھی کبھار، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا. بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے، آپ نے بتوں کو ختم کیا، تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے، اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ایک تو موجود ہے نا، باقی سب کٹے پٹے ہیں. ایک تو موجود ہے، ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے. کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا، وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ہاں میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے، میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے، ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے، میں اس کی زمین پر چلوں تو میری ہواؤں کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. میں نے اس خدا کو سب سے برتر و بالا مانا ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ جس دن تم دنیا میں آئے تھے نا اس دن پہلے ہی تمہارے کان میں کہا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جس نے بھی تمہارے کان میں اذان دی ہوگی سب سے پہلا جملہ تم کو ہی کہا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب تم مرو گے تب بھی تمہاری میت پر امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. آئے تھے اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے، گئے بھی ہیں تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے. ہم دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں مانتے، میرا اللہ ہی بڑا ہے، میرے پیدائش کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی. تو یہ زندگیوں میں کسی اڑے بڑے کی بات کیوں؟ پھر ادھر ادھر کا خوف کیوں؟ کسی اور کے سامنے پیشانی کیوں جھکے؟ جب تم دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا بھی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر اگر تم اڑے رہو گے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے آپ کے سامنے گڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اعلیٰ اکبر کہا اس کے متعلق ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اس بات کو لے کر چلے. اللہ پر ایمان لانا ہے. اور کیسے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. توحید پر بھی کبھی بات کرو، اللہ کی وحدانیت پر. وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے. ہاں اس بارے میں آپ سب کو پتا ہے وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. فساد اگر میں ایک بار اس آیت پر تشریح کر رہا تھا، ایک صاحب نے بڑی دور کی کوڑی لائی اور ہم سے کہا حضرت ابھی بھی تو فساد ہو رہا ہے. فساد تو ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا، ابھی فساد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تو فساد کا مطلب نہیں سمجھا. فساد یہاں پر وہ نہیں ہے جو یہ ریلی میں گھوم گھوم کر فساد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ فساد مراد نہیں ہے. فساد سے مطلب یہ ہے کہ ایک خدا بولے گا میں سورج ادھر سے نکالوں گا، دوسرا کہے گا ادھر سے نکالوں گا، ایک سورج کو دونوں پکڑ کر کھینچیں گے، کیا ہوگا؟ یہ فساد ہے. یہ فساد ہے. ایک خدا کہے گا میں ابھی آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، اور تیسرا کوئی اگر ہوگا تو کہا نہیں ٹھنڈی لاؤں گا. تب تو سارے تینوں کے فیصلوں پہ یہاں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. یہ فساد مراد ہے. ایک خدا کہے اگر ایک سے زیادہ ہو کہ میں چاند کو ابھی چلاؤں گا، دوسرا کہے نہیں میں سورج کو ساتھ میں چلاؤں گا، تیسرا کہے نہیں میں ستارے بھی ساتھ میں لاؤں گا، کیا ہوگا؟ نظام میں فساد ہوگا. اور کوئی خدا کہے گا میں اس کو ابھی نہیں مارتا، اس کو ابھی موت نہیں دوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو ابھی مرنا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. فرشتہ کس کی تعمیل کرے گا؟ ایک نمبر والے کی کہ دو نمبر والے کی؟ اب اگر ایک نمبر والے کی بات مان لیا فرشتہ تو دو نمبر کا عاجز ہو گیا، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ فلسفے کے اعتبار سے تفسیر میں سمجھایا بھی گیا ہے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث اس پر فرمائی. ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو کیا چیز لازم آئے گی؟ ایک کی اگر بات مان لی جائے گی تو دوسرا عاجز ہو جائے گا، اس کی نہیں مانی گئی تو، اور عاجز جو ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دونوں کی مان لی جائے تو فساد ہو جائے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ماننا پڑے گا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، نظام ایک ہی سے چلے گا. اور اسی وجہ سے آج تک کائنات کے نظام میں کبھی کوئی فساد نہیں آیا. کتنے 100 سال گزر گئے ہوں گے، کتنے ہزار سال. سورج اپنے مدار پر برابر نکلتا ہے اور برابر ڈوبتا ہے، چاند اپنی منزلیں برابر طے کر رہا ہے، موسم اپنے اوقات برابر تبدیل کرتے ہوئے آتے ہیں، دنوں کے یہ ہیر پھیر سب چیزیں برابر طریقے سے چل رہی ہیں. زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود کبھی بھی ہچکولے کھا کر کے زمین پانی میں اندر نہیں جاتی. آسمان بغیر چھت کے، بغیر ستون کے کھڑا ہے. آپ مجھے ایک 4x4 کا کپڑا ہی صحیح بغیر کسی لکڑی کے ہوا میں قائم کر کے دکھا دو، کیا ممکن ہے؟ چھت تو دور کی بات ہے، کپڑا آپ قائم نہیں کر پائیں گے. اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات پر ایک آسمان کی چھت تانی ہے. اور یہ آسمان یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادل ہے، یہ ہوا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ہے. آسمان جو حقیقت میں ہے وہ آپ کی نظروں سے بہت اونچا ہے، بہت اوپر ہے. اور آسمان ایک مضبوط چیز کا نام ہے، یہ بادل نہیں جس کو پلین کراس کر کے جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہی آسمان ہے. نہیں میاں، یہ دھواں ہے، یہ بادل ہے. آسمان مضبوط، اتنا مضبوط کہ دنیا کے جو سب سے مضبوط پتھر ہوں گے، زمرد، یاقوت، ان سے بھی زیادہ مضبوط چیزوں سے بنا ہوا آسمان ہے. اور کتنا موٹا ہے یہ اللہ بہتر جانے. اور وہ آسمان کو اللہ نے پوری کائنات پر تان کر رکھا ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک بھی پلر نہیں ہے. کہیں ہے؟ یا آسمان کس چیز پہ کھڑا ہے؟ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہر شے کو قائم کرنے والا ہے. اب ایک اور نفیس بات، عمدہ بات میں آپ کو بتاؤں. جب تک پلر ہیں سلامت، آپ بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہوں گے چھت کے نیچے، ہے نا؟ چھت کے نیچے آپ بے خوف ہو کر بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں، چھت میں اگر دھڑاڑ آنے لگ جائے یا کوئی پلر ہلنے لگ گیا، آواز آنے لگی، کیا یہاں بیٹھے رہیں گے؟ آپ بھاگ کر کے جائیں گے. زلزلے کے وقت بھی چھتیں گرنے لگتی ہیں پلر والی، تو آپ بھاگ کر کے کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ آسمان کی. عجیب بات ہے، پلر والی چھت سے ڈر کر کے پناہ لیتے ہیں بغیر پلر والی چھت کے پاس،
کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چھت کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے، مولا کی چھت کبھی نہیں گرے گی۔ یہ اللہ رب العزت ہے جو ہر شے کو قائم کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام عقائد کے ساتھ اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ زمینوں آسمانوں کا مالک، چاند و سورج کا مالک، کائنات کی ہر شے کا مالک، موت و حیات کا مالک، ہمارے رزق اور اسباب کا مالک، ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے اللہ ماننا ہوگا۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ وہ مجبور ہے یا چھٹی پر جاتا ہے سیٹرڈے کو، یا پھر عیسائیوں کی طرح نہیں کہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، یا پھر مشرکین کی طرح نہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں۔ ان کے ہاں گاڈ بھی ہے، گاڈیسی بھی ہے نا؟ ہاں، خدا بھی ہے اور خدا کی بیوی بھی ان کے ہاں ہوتی ہے، یعنی وہ دیوی بھی ہے، دیوا ہوتا ہے نہیں، دیوتا ہوتا ہے، دونوں چیزیں، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مذکر اور مؤنث سے پاک ہے۔ مذکر مؤنث ان تمام اجناس سے، جنس سے رب ذوالجلال پاک ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک تسلیم کرنا یہ ایمان ہے۔ ہم نے یہیں تک آج تفسیر کی ہے۔ اس کا دوسرا لفظ ہے اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب رسول کو کیسے ماننا چاہیے اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ پھر وہی فارمولہ ذہن میں رکھیں، آپ برف کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھنڈا نہیں مانتا، تو گویا کہ آپ نے برف کو مانا ہی نہیں۔ آپ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے، تو گویا کہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ آپ رسول کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، تو پھر کسی اور کو آپ نے مانا ہے، حقیقی رسول کو مانا ہی نہیں ہے۔ رسول تو ہمارے وہ ہیں جو اللہ کی عطا سے کائنات کی ہر شے سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کتاب کے متعلق آگے تفسیر آئے گی، اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس کی ذات پر جیسا کہ اس کی شان ہے ویسے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سانس تک مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے، اور ہماری آخری سانس، ہماری موت ایمان کی حالت میں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم